کوئی معیار ہوتا ہے، اپنے اندر کوئی معیار پیدا کرے۔ بھائی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ گھروں میں گھس کے، بیڈ روم میں گھس کے کیمرے لگائیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ آپ کو اوتھ اس چیز کا دیا جاتا ہے، آپ کو تو وہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بارڈرز کی پروٹیکشن کریں۔ خدا کو مانیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان طرح کے حرکات سے آپ ادارے کی ساکھ کو بہتر کر رہے ہیں یا ملک کی ساکھ کو بہتر کر رہے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جو 6 ججز ہمارے ملک میں جو تحریری طور ایک لیٹر لکھ چکے ہیں سپریم جوڈیشل کو، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ہمارے سپریم کورٹ کا، کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے، اگر یہ لیٹر کوئی پڑھ لینا اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لے تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ ہر ملک میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے جمہوری نظام میں کسی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں حیران کن طور پہ کچھ لوگوں کو اس ملک کے ساتھ اور اس اداروں کے ساتھ جوڑنا میں توہین سمجھتا ہوں۔ قاضی صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ انہیں چیف جسٹس کہنا اور انہیں عدلیہ کے ساتھ جوڑنا، یہ میرے خیال سے یہ عدلیہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسرا جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کو سیاست کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ جوڑنا، یہ سیاست اور جمہوریت اور اس ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ تیسرا، پاور سٹرکچر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسے ادارے کے ساتھ جوڑنا اور اس ملک کے ساتھ جوڑنا یہ ظلم ہے۔ ان لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، یہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض کے اوپر اور ان کے گندے کردار کے اوپر عمران خان 2 سالوں سے چیختا ہوا آ رہا تھا، اس کی جماعت 2 سالوں سے چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے لیڈر پہ فائرنگ کی گئی، ہمارے ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھینا گیا، ہمارے ملک کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، میں آپ کو مثال قاسم خان سوری صاحب کی دیتا ہوں کہ وہ آج کیوں گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے سیاسی نوجوان جو اس ملک میں ایک جمہوری نظام کے تحت اپنے قوم کے، اپنے صوبے کے، اپنے حلقے کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج وہ کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہاں پاور سٹرکچر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتی ہے جس طرح کے لوگ ہمارے ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ کوئی معیار ہوتا ہے، اپنے اندر کوئی معیار پیدا کرے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک کی جو بے عزتی ہو رہی ہے نا، اس پرچم کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے محب وطن بھی آپ بنتے ہیں، اور غدار انہیں کہتے ہیں جو آپ کو دستور کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ دستور کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ 2 سالوں سے عمران خان جب چیختا ہوا آ رہا تھا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک کے اداروں کے خلاف ہے۔ اب تو آپ کے ملک کے اپنے سٹنگ ججز، وہ ججز بھی نہیں جو ریٹائرڈ ہوئے، سٹنگ ججز، ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بھائی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ گھروں میں گھس کے، بیڈ روم میں گھس کے کیمرے لگائیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ آپ کو اوتھ اس چیز کا دیا جاتا ہے، آپ کو تو وہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بارڈرز کی پروٹیکشن کریں۔ آپ تو اوتھ لیتے ہیں کہ آپ نے قومی مفادات کی پروٹیکشن کرنی ہے، لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کو مانیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان طرح کے حرکات سے آپ ادارے کی ساکھ کو بہتر کر رہے ہیں یا ملک کی ساکھ کو بہتر کر رہے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور دوسرا، ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں اور اداروں میں جو سینسیئر لوگ ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں بین الاقوامی طور پہ ایک قانون ہے، کسی بھی ادارے کا کوئی چیف ایگزیکٹو اگر وہ ریٹائر ہوتا ہے، میں آرمی کی بات کر رہا ہوں، آرم فورسز کی بات کر رہا ہوں، وہ 3-4 سال تک اپنے ملک سے نہیں نکل سکتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، پرلا دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے ملک کا نظام کیا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے گئے، وہ محب وطن ہو گئے، اور جو یہاں خوار ہوتے ہیں، جو ذلیل ہوتے ہیں، جو گولیاں برداشت کرتے ہیں، جو جیل برداشت کرتے ہیں، جو اپنی فیملیاں قربان کرتے ہیں، وہ غدار ہو گئے۔ دیکھیں جب تک ہم 100% حقائق کے مطابق کسی بھی مسئلے کو مسئلہ نہیں کہیں گے اور جہاں سے وہ مسئلہ پیش ہے اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو اس ملک کا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں فل فور اس ملک کے جو ایک چیف جسٹس بیٹھے ہوئے قاضی صاحب، انہیں مستعفی ہونا چاہیے۔ اخلاقی طور پہ ان کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے عدلیہ کو لیڈ کرے۔ دوسرا، جو عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے اوپر عمران خان تو بہت پہلے عدم اعتماد کر چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف تو بہت پہلے عدم اعتماد کر چکا ہے، اب تو آپ کے اپنے ججز نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ خدا کو مانے، اخلاقیات کو تسلیم کرے۔ اس ملک میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ شریعت آپ تسلیم نہیں کرتے، جمہوریت آپ تسلیم نہیں کرتے، انسانیت آپ تسلیم نہیں کرتے، لیکن کم سے کم اپنے اندر کوئی اخلاقی معیار رکھیں۔